يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا۔ برادران اسلام، اس امت پر خاص کر کے اور دنیا والوں پہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہمارے اندر اس دنیا میں دین اسلام جیسی عظیم نعمت موجود ہے۔ وہ اس لیے کہ دین اسلام یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا وہ دین جو اپنی اصلیت پر اور اپنی اصلیت پر موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا۔ دین اسلام چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کامل اکمل دین ہے، اس میں نشیب و فراز آتے رہیں گے، لیکن اس میں ایک وصف ہے جسے کوئی دنیا کی تحریک یا فکر یا یہ جو فکری انقلابات ہیں اس کے اندر اس کو مٹانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کے اندر وہ چیزیں رکھی ہیں، اگر آج ہم مسلمان صحیح معنوں میں انہیں سمجھ جائیں، یقین جانیے پھر سے اس دنیا میں امن، شانتی، پیار، محبت، برابری، مساوت اور حقداروں کو ان کا حق ملنا مسلم ہے۔ انشاءاللہ زمین ایک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ دین اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کا اصول بھی ہے، اس کی بنیاد ہے، وہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی توحید، اور جس توحید کا کام ہر نبی نے کیا۔ آدم علیہ السلام جو دنیا میں پہلے نبی ہیں، اس نے بھی اپنے اولاد کو، اور اس وقت کے جو آپ کے اولاد میں سے جنہیں حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کی اتباع کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت کا طریقہ بتایا، اس کی بندگی کا طریقہ بتایا، اس کی توحید کا پرچار کیا۔ دنیا کے پہلے نبی اور رسول سیدنا نوح علیہ السلام اسی توحید باری تعالیٰ کو لے کر کے اپنی قوم میں 950 سال، 950 برس، 50 کم 1000 سال اس قوم میں رات دن لگے رہے۔ صرف ایک ہی غم تھا، ایک ہی ہم تھا، ایک ہی فکر تھی، ایک ہی سوچ تھی، یہ لوگ اللہ کو سمجھ جائیں، اللہ کی توحید کو سمجھ جائیں۔ کیونکہ جب اللہ کی معرفت جو لوگ حاصل کر لیتے ہیں، یقین جانیں ان کے اندر اللہ کی محبتیں آ جاتی ہیں، اللہ سے رحمتوں کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عقاب اور اس کی سزا کا خوف ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کا جسم کا ایک ایک انگ، چاہے ان کا وہ دل ہو، ان کے جوارح و اعضاء ہوں، ان کی نگاہیں ہوں، ان کے کان ہوں، یقین جانیے ان کے اندر وہ اللہ کی معرفت جب سما جاتی ہے
گویا کہ یہ بالکل اللہ کے امر کے مطابق چلتے ہیں. اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق ان کا ایک ایک پارٹ وہ حرکت کرتا ہے. یہ حلال ہے حلال، یہ حرام ہے حرام، اس سے یہ کرنا ہے، یہ چھوڑنا ہے. انہیں کسی دوسرے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کے اوپر کسی سیکورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. انہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے. اسی نوح علیہ السلام 950 برس قوم کو دعوت دیتے رہے. کیا دعوت تھی؟ اے میری قوم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے اس کا عذاب بہت دردناک ہوگا. اور یاد رکھیے مشرک کے لیے وہاں پہ کوئی بھی معافی نہیں ہوگی. یہی دعوت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق، فلسطین، مصر، اس وقت کے بالکل جس کو ہم کے مثقف یا سیولائزڈ، جیسے آج کل دعویٰ ہے کہ بہت دنیا ترقی کر چکی ہے، ترقی یافتہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کر رہے ہیں، اللہ کی توحید سمجھا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ اللہ کی توحید ایک پاک ذہن ہی قبول کرتا ہے، اسی میں یہ سماتی ہے، اسی کے اندر راسخ ہوتی ہے. لیکن جب فکری اور سوچ کی گندگی اس ذہن کے اندر اگر موجود ہو، دل کے اندر چھائی ہوئی ہو، وہاں توحید باری تعالیٰ کو سمجھنا بھاری پڑتا ہے، وہاں پہ مشکل ہوتا ہے. اسی لیے قوم نے آپ کو نکارا، آپ کے والد انہوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا، ملک سے آپ کو ملک بدر کر دیا. آپ کو جگہ جگہ اسی توحید باری تعالیٰ کے لیے مشقتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑی. لیکن جب ایک انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اسے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اپنی جان کی قربانی، بچوں کی قربانی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آزمائشوں سے گزارتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوشخبری سناتے ہیں، انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم نے آپ کو آزمایا، لیکن اب ہم تمہیں امتوں کے لیے ایک امام بنا دیں گے، ایک سربراہ بنا دیں گے. اور آج بھی اس دنیا میں چاہے یہودیت کے دعوے دار یہودی، نصرانیت کے دعوے دار عیسائی، یا پھر اسلام کے ماشاءاللہ پیروکار، وہ مسلمان سب ہی یہ دین ابراہیم کے ماننے والے مشرکوں میں بھی موجود تھے، سب آپ کی نبوت پر متفق ہیں. اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی بچپن سے ایک ہمہ جہت اور ہمہ گیر، ہر طرف سے آپ کے اندر ایک جذبہ تھا کہ اس قوم کی حالت، اس جگہ کی حالت جو بہت ہی ناگفتہ بہتی، بہت بدترین تھی دنیا میں، اس کو کیسے اس کی اصلاح کی جائے. وہاں کی انفرادی زندگی جس کو ہم انڈیویجول خاص پرسنل لائف کہتے ہیں، اس میں قلق اور پریشانیاں تھیں. خاندانی جو ہماری فیملی کی زندگی، اس میں اختلافات تھے. کوئی بھی استقرار یا کوئی بھی وہاں پہ ان کے اندر ایک نظم نہیں تھا جس سے ایک انسان عزت سے اپنے بیوی بچوں کے پاس زندگی گزار سکتا تھا. اجتماعی طور سے اس قوم کے اندر ہر قسم کی بری حالت نے اپنے مسکن بنا کے رکھے تھے تاکہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں، لوگ ایک دوسرے کی برائی میں زندگی گزارتے رہیں. ایسے ہی یہ دنیا ایک جہنم کا سما پیش کر رہی تھی. ظلم عروج پر تھا، بغاوتیں عام تھی، انسان کی
انسان اور انسانیت کی قدروں کی پامالی اسے معمولی سمجھا جاتا تھا۔ نہ بڑوں کا احترام، نہ بچوں سے شفقت، نہ مردوں کو کوئی جو غیرت، اور نہ خواتین اور عورتوں میں کوئی حیا۔ یہ نام کی چیزیں مٹ چکی تھی۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ قادر ہے جس نے اس دین کے ذریعے دنیا میں اصلاح چاہی۔ آج ان بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ دین جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، دین اللہ کا وہ ہے جو اللہ اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے اپنے خاص بندوں پیغمبروں کے ذریعے، وہ دین ہے۔ اگر اس دین میں انسان کی عقلی مداخلت ہو جاتی ہے، وہ دین نہیں رہتا ہے۔ یاد رکھیے میری بات، جب اس دین وہ چیز ہے جو اللہ اپنے بندوں میں ایک خاص بندے جیسے نبی اور رسول اختیار کر کے برابر ہو بہو وہ منہج اپنے جو ہے عام جو ہے بندوں تک پہنچاتا ہے، یا وہ پیغمبر اپنی قوموں تک پہنچاتے ہیں، اس صورت میں جو اللہ چاہتے ہیں اسے آپ دین کہیں۔ جب اگر اس میں کوئی آباء و اجداد کی رسم و رواج یا پھر اپنے بڑوں کی کوئی فکر سوچ، ان کی آراء داخل ہو جاتی ہے، یا پھر فکر اور سوچ اور عقل کی مداخلت ہو جاتی ہے، پھر وہ دین نہیں رہتا ہے۔ نام کا رہتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ دین نہیں رہ جاتا۔ اس کو آپ مذہب اور مسلک کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دین اسلام مکمل کیا، کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی۔ اور پھر وردیت لکم الاسلام دینا، اب اسلام میں تمہارے لیے بطور دین اس سے راضی رہوں گا۔ اس کا مطلب اور جو جتنے ادیان تھے، چاہے یہودیت تھی، نصرانیت تھی، صائبیت تھی، یا جو بھی ادیان آئے، ان کے اندر انسانی عقلوں کی مداخلت، اپنے احبار و رہبان، پیروں درویشوں کی مداخلت ہو گئی۔ اب وہ اللہ کے دین صحیح معنوں میں نہیں رہے۔ ان کو کہا جا سکتا ہے لیکن وہ دین نہیں ہے۔ ان کو ایک آپ دیکھیں، جیسے آج کل فقہی جو ہمارے پاس راستے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں دین نہیں ہے۔ نام کے دین رہ گئے، یہودیت صرف ایک دعویٰ رہ گیا، نصرانیت صرف دعویٰ رہ گیا، دوسری چیزیں دعویٰ رہ گئے سوائے اسلام۔ اور اسلام میں بھی ایک خاصیت یہ ہے کہ اسلام کو پرکھنا ہو تو اس کے لیے کسوٹی توحید بار تعالیٰ ہے۔ اس میں کسوٹی، اس میں پرکھنے کا معیار، اس میں ٹیسٹر وہ توحید بار تعالیٰ ہے۔ کیونکہ جب توحید کو جو انسان سمجھ جائیں گے، یقین جانیے اللہ نے سوچا، یعنی اللہ نے اس کے لیے دنیا اور آخری کی بھلائی اس کے دامن میں رکھ دی۔ جس نے توحید کو سمجھا، یقین جانیے جنت کا مستحق ہو گیا۔ جس نے توحید کو سمجھا وہ جہنم سے بچ گیا۔ باقی فلسفے بعد میں ہیں۔ آئیے، یہ توحید بار تعالیٰ اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ قرآن کریم کو کھولیں گے، جہاں بھی آپ چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز کریے، جو اس آیت سے، اور آخری سورت کے من الجنت والناس تک آپ پڑھیے، جہاں بھی قرآنی آیت آپ کی فکر اور سوچ اور ترکیز یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف کرتے ہیں کہ تیرا خالق، تیرا مالک، تیرا معبود وہ کون ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں، اسے کیسے تجھے پہچاننا ہے، اور اس میں سے اس کا حق کیا ہے تیرے اوپر۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو وقت تھا یہ بہت اہم تھا۔ آپ وقت کی بہت زیادہ قیمت جو قدر کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس میں 13 برس صرف توحید باری تعالیٰ کو سمجھانے کے لیے ہر قسم کی کوشش میں لگ گئے۔ اسی توحید کے بارے میں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے
کہ آپ جائیے اور اس قوم کو سمجھائیے، آپ جائیے اپنے قبیلے والوں کو سمجھائیے، آپ جائیے مکے والوں کو سمجھائیے، آپ جائے طائف والوں کو سمجھائے، آپ جائے عرب کے اطراف اکناف میں جو بدو، جو دیہاتی، جو بہت الجھے ہوئے تھے ان عقلی اور فکری مسائل میں، ان کو جا کر کے توحید جیسے اکسیر، توحید جیسی نعمت سے مالا مال کرے، اور پھر دنیا اس کا بھی پھل دیکھ لے گی، اور دنیا نے دیکھ بھی لیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس مکے کی سرزمین پہ تکلیفیں سہتے ہوئے، قید بامشقت کی جو ہے اسیری برداشت کرتے ہوئے، خاندانوں کی جو سوشل جس کو ہم کہتے ہیں بائیکاٹ برداشت کرتے ہوئے، اللہ کی توحید کو ان لوگوں کے اندر عام کیا۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند سالوں کے اندر پھر آپ کو نصرت کے وہ پیغام دے دیے، وہ رہتی دنیا تک آپ اور ہمارے سماعت وہ راحت پاتے رہتے ہیں، وہ سنتے رہتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا۔ یہ کیا؟ یہ توحید باری تعالیٰ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید سمجھانے میں تھی۔ ان لوگوں میں وہ لوگ بھی تھے جو اپنے بتوں کے پاس جاتے، لات کے پاس، عزا کے پاس اور دیگر جو ان کے بت تھے، جب ان سے یہ کہا جاتا کہ ان کی عبادت آپ کیوں کر رہے ہیں، وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم اوپر والے کی کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس صرف ہم وسیلہ لے جاتے ہیں، ان سے صرف ہم اتنا ہے کیونکہ اچھے لوگ ہیں، ہماری وہ اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور جو اللہ سے ہم مانگے، بلکہ یہ ہمارے وسیلے ہیں اور یہ اللہ سے ہماری منوا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے ان کی بات نہیں مانی، انہیں مسلمان نہیں کہا، ان کے ساتھ لڑائیاں ہوئی، آپ نے ہجرت کی، اور ان کا بھی تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری سفارشیں ہیں اللہ کے پاس، نیکوکار ہیں۔ لات صاحب بڑے نیک انسان تھے، حتیٰ یغوث یعوق ود جن کا ذکر قرآن میں آیا، نیک انسان تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں، جائز وسیلہ ہے ہمارے پاس، وہ پیغمبر آ گیا، قرآن آ گیا، قرآن نے جو ہمیں سمجھا، قرآن اللہ کی معرفت کا بڑا وسیلہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہمارے لیے بہت بڑا وسیلہ ہے، کیونکہ اللہ کے اس نبی نے ہمیں توحید سمجھائی، دیگر جو عبادات، نمازیں ہمیں سمجھائی، نمازوں کے طریقے سمجھائے، جنت کا راستہ سمجھائے، یہی تو ہوتا وسیلہ۔ لیکن ہمیں اسی لیے بالکل مکلف کیا، ہم پر واجب کر دیا کہ ہم رسول کی اطاعت کریں، تاکہ کیوں؟ اس لیے کہ رسول ہمارے لیے جنت کے ایک رہنما ہے، جنت کے ایک وسیلہ ہے، ہم آپ کی اتباع کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اگر اتباع نہیں کریں گے تو جنت میں ہرگز، یعنی جنت جانا محال ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس توحید کے بارے میں اللہ کا ایک خاص حکم ہے قرآن کریم میں، احادیث پاک میں، اور اسے ہمیں سمجھنا ہے، اور دنیا میں امن اور شانتی اگر لانی ہے، میرے بزرگوں، میرے پیاروں، خواتین و حضرات، واللہ اس توحید بار تعالیٰ کو سمجھے، کیونکہ صحابہ نے سمجھا اور انہوں نے اپنے قسمتوں کا تارا کا تو چمکایا، اللہ کی رضا ان کو دنیا میں مل گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی یہ سرٹیفکیٹ مہیا کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے وہ مقامات ہیں جو شاید کسی دوسرے نبی کے ماننے والے جو ہے صحابہ کو نہیں ہے، جتنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کو ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہے جو اس دین کی بنیاد ہے، دین میں جو اس توحید کی اہمیت ہے، اس کو ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کے اندر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری نمازوں کا قبول ہونا
رد ہونا یہ توحید پر موقوف ہے۔ ہم جو زکاتیں دیتے ہیں، بڑے بڑے مسجدیں بھی بنا دیتے ہیں، ہمیں بڑے مدرسے چلاتے ہیں، اگر جس کی توحید صحیح نہیں ہو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، یہاں سے ماشاءاللہ مکۃ المکرمہ میں 20-25 سال سے وہاں افتاء کمیٹی کے ساتھ ساتھ ہوں، آتے ہیں لوگ، اچھے مالدار لوگ بھی آتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ بڑی تقریر کر رہے ہیں، کتابوں کے مؤلف ہیں، لکھی ہیں کتابیں، بڑی شیریں بیاں ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر عقیدہ توحید میں کوئی خلل ہے، یقین جانیے اس بڑے پن ہونے کا، اس کے علم، مالداری، عبادت گزار ہونا، عابد و زاہد ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں جو حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہاں پہ ایک چیز کا امر ہے، ایک چیز سے نہیں ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اور یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، جس کے لیے اگر ہمیں دیکھنا ہے یہ کتنا مشکل کام ہے تو آپ پھر ان پیغمبروں کی زندگیاں دیکھیں، مولویوں کی نہیں، عام لوگوں کی نہیں۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، اور ہمارے پیارے نبی محترم، ہمارے پیارے نبی سید الاولین والآخرین، ہمارے پیارے نبی جس کو اللہ لواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا آخرت میں ہاتھ دیں گے، آپ کی زندگی دیکھیں کیسے اپنے دشمن بن گئے، کیسے جو یار تھے وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے، اور کیسے تھے جو دشمن تھے وہ آپ کے دوست بن گئے۔ کیا وجہ تھی؟ اس لیے یہ توحید باری تعالیٰ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں بچپن سے، اور آج اتنا خلط ملط ہے کہ مت پوچھے۔ ایک تو وہ کہ جن کا دعویٰ تھا ہم توحید باری تعالیٰ پر ہے، ہمارے اس ملک عزیز میں، وطن عزیز میں بھی جو دھرم ہے، جو دین ہے، ان کا بھی دعویٰ توحید ہے، لیکن ہمیں اس طرح سے توحید کو سمجھنا ہے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ توحید الوہیت، اللہ ہی صرف ہماری عبادتوں کا مستحق ہے۔ عبادت ہر وہ کام، چاہے وہ آپ کا ظاہر سے تعلق ہے، آپ کے باطن سے، دل سے تعلق ہے، اور وہ چاہے قولی ہو، زبان سے ہو، دل سے ہو، اور آپ کی حرکات سے ہو، اعضاء سے ہو، وہ اللہ کو پسند ہونا چاہیے۔ کس کو پسند ہونا چاہیے؟ اللہ۔ اللہ کی پسند کہاں پہ ہے؟ قرآن کریم میں۔ اللہ کی پسند کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ جو نبی نے کیا ہے کرو، جیسے نبی نے کیا ہے کرو، اور جیسے نبی نے نہیں کیا ہے یا حکم نہیں دیا ہے تو آپ پر کوئی وہ عبادت، اس لیے عبادت کی اقسام موجود ہیں، عبادت کی قسمیں ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ دل کی عبادتیں جیسے خوف، خشیت، توکل، رغبت، رہبت، یہ تمام چیزیں عبادت کی قسمیں ہیں، اور جنہیں عبادت اسلام، دعا، اب ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دینا شرک ہے، اور اللہ ہی کے لیے انجام دینا یہی توحید ہے۔ اس میں کوئی دوسری تیسری رائے نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہے کہ ہم توحید کی اہمیت کو سمجھے۔ وہ کب ہمیں سمجھ آئے گا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پہ سوار تھا۔ كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، دیکھیں نبی رحمت عالم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عالمگیر نبی ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن تواضع کا یہ حال ہے کہ گدھے پہ سوار کرنا۔ اور مجھ سے کیا دریافت کر رہے ہیں؟ جیسے اگر آج ہم مرسیڈس میں یا کسی بڑی کار میں ہوں گے نا، وہاں ہم ڈیک لگا کر کے گانے سنتے ہیں کیونکہ بڑے ہیں نہیں جناب، بڑی اچھی کار ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہاں پہ ہم وہ پیغام دیں یا سیکھیں جس سے ہمارے اندر کچھ اثر ہو، ہمارے ساتھ ہو، ان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے۔ اور آج ہم بچوں کو جو تربیت دے رہے ہیں، اپنے سامعین کو دے رہے ہیں، کیا ایسی تربیت دے رہے ہیں؟ نبی گدھے پہ سوار ہے اور پیچھے حضرت معاذ بن جبل۔ یا معاذ، اے معاذ جانتے ہو، اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا جانتے ہو کہ
اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں واللہ رسولہ عالم، واللہ ورسولہ عالم، یہ اللہ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ شریعت لانے اور آپ کو مبعوث کرنے والے، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ وحی کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے، اور دوسرے کسی انسان کو شریعت میں بات کرنا کوئی اختیار نہیں، ورنہ بہت سارے لوگ یہ باب کھول دیتے، دیکھو یہاں پہ رسول نے جانا تو اس لیے رسول کو علم غیب تھا۔ عجیب قسم کی بات ہے، جبکہ رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی مرضی سے خواہش سے کوئی بھی بات دین میں نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس کے بعد کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور یہ توحید باری تعالیٰ جس کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سخت جو ہے تاکید کر دی تھی، یا معاذ، اے معاذ ان قتلت حرقت لا تشرک باللہ شیئا، کہ اگر آپ قتل کر دیے جائیں اور آپ اگر جلا دیے جائیں لیکن اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو توحید باری تعالیٰ یہ ہے توحید الوہیت، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ ماننا، یہ ایک بندے کے اقوال، اپنے بندے کی جو عبادت، افعال، اور دوسری چیز ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مشکل کشائی چاہتے ہیں اللہ سے، حاجت روائی چاہتے ہیں اللہ سے، ذبح کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس میں کسی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کا حق ہے عبادت ہے۔ توحید ربوبیت، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں، اللہ کے افعال میں وحدہ لا شریک ماننا۔ وہ کیسے؟ کہ بارشیں برساتا اللہ، روزی دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، مشکل کشا اللہ، گنج بخش اللہ، اولاد دینے والا اللہ، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر جب آپ مناجات کرتے ہو کسی بھی مشکل میں، بڑا غوث، یا یہ کہے غوث اعظم کون ہے؟ اللہ، وہ انسانوں میں نہیں، یہی عقیدہ، وہ اللہ، اس کے ہم علم میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اس کی قدرت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اس کی مشیت، جب وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس نے بندے کو بھی اختیار دیا ہے لیکن اس کے اختیار کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات، ان کو بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تشبیہ کے ہم اس طرح سے ایمان لائے جیسے قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ ورنہ توحید آج مسلمانوں کے اندر توحید کا بھی ایک تصور ہے، یہ جی بڑا موحد ہے، اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود۔ اب توحید یہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ پورا جہان یہ اللہ ہی ہے، جہاں دیکھو وہ اللہ ہی اللہ، حق ہو اللہ ہی تو، جہاں دیکھو تو وہ، بھئی اللہ کے بندو، یہ وحدت الوجود، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یاد رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مستوی عرش ہے، قرآن میں آیا ہے، جو حفاظ سے آپ دیکھیں، قرآن میں دیکھیں، کسی سے پوچھیں الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن موجود کیسے ہے؟ وہ اپنی صفات کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اور یقین جانیے اَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، ذرا سوچئے اس وقت کون تمہاری سنتا ہے جب تم تکلیف میں پھنسے ہوتے ہو، جب پریشانی میں پھنسے ہوتے ہو، اس وقت وہ اللہ سنتا ہے، کیونکہ وہ بہت باریک بین ہے۔ اسی لیے ایسے وحدت الشہود، حلول، یہ عقائد اسلام میں داخل ہو چکے، اور یاد رکھنا یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے، تحریف کے ساتھ کوئی توحید نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ کوئی دعا مانگنی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار دعا کریں، اے اللہ ہمیں موحد بندوں میں سے تو بنا دینا، توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمانا۔ اور اس کے فضائل آپ کو بتا دوں کہ جو توحید پہ مرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اگر سمجھنا ہو کہ اگر شرک کی ایک بوند، ایک چھوٹا سا قطرہ
یا ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ہو، وہ پورے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک ہرگز معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں اللہ چاہے گناہوں میں سے، سوچے کتنے بڑے گناہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اگر چاہیں، ورنہ عذاب دے کر کے اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن مشرک کے لیے کوئی بھی معافی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت کی، صرف آپ دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے بچے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک دن تشریف فرمائے اور انہیں عقیدے پہ آپ تیار کر رہے ہیں۔ یا غلام احفظ اللہ یحفظ، اے مسلمانوں، اے خواتین، گھروں میں بچوں کو واٹس ایپ کے ذریعے بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت کچھ بتایا جاتا ہے، اور ماں باپ یا گھر کے بڑے ہم بے فکر ہیں، ہم تو اہل حدیث ہے نا، ہم فلاں بڑے علماء ہیں نا، بھیا یہ پوچھا جائے گا ہم سے، یہ بچے امانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی کیسے تربیت کی؟ یہ کل قوم کے میمار ہیں، جب فساد اگر آگے ہوتا پرپا اس وقت سوچتے پہ فساد کیوں کیا؟ اسی لیے ہمیں چاہے بچوں کی توحید پہ، جب اگر آپ تربیت کرو گے بچوں کو، واللہ آپ کے گھر میں امن آئے گا، دنیا میں آپ کے ماحول، معاشرہ ایک امن والا معاشرہ بنے گا، یہ آپ کا ملک یہ تعصب سے ختم ہو جائے گا، اس میں امن کی بہاریں آئیں گی، یہاں پہ رشوت، کرپشن سب ختم ہوگی، کیونکہ اس بچے کی تربیت اللہ کے خوف پہ ڈالی گئی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں انشاءاللہ وہ دوسروں پہ ظلم نہیں کرتے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ صرف ظاہری شکل بن کر کے اللہ والا بن کے پھرنا یہ اسلام کی دعوت نہیں ہے، اسلام یہ دین نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے۔ آپ بنائیں شکل صورت، لیکن دل آپ کا ایسا ہونا چاہیے تاکہ آپ کا ایک سجدہ، آپ کی ایک دعا وہ عرش سے جا کر کے ٹکر کھا جائے۔ آپ اور ہم اگر اس طرح سے گھروں میں اگر یہ بچے تربیت کریں، ہمارے سکول ایڈمنسٹریشنز ہیں، ہمارے عام عوام ہیں، کیا ہم نے دیکھا اس وقت کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اگر تربیت ہم کرتے ہیں، احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ تجد تجاہک، اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، یہ کون بچہ آپ تیار کر رہے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظ، اے میرے بیٹے جب تو حفاظت چاہ تو اللہ ایک سے، کس سے؟ نہیں، ہمیں معمولی ہوتا ہے تو ہم اس کو تعویذ باندھ دیتے، ہم فلاں جگہ اسے بھیج دیتے۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، جہاں بھی تجا وہاں تو اللہ سے حفاظت میں، واللہ اللہ وہاں تجھے مدد کرے گا۔ آج نہیں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کیا کیا خرافات، کیا شرکیات جو ہے نظم کے ذریعے، اچھی آوازوں کے ذریعے فیڈ کی جاتے ہیں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، ہماری خواتین کے ذہنوں میں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو سوال کر کس سے مانگ؟ اللہ سے۔ جب مدد طلب کر کس سے مدد کر؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا ہے۔ جب یہ تربیت آپ کریں گے، یقین جانی یہ بچے پھر وہ بچے تیار ہوں گے جو ہمارا پیارا مستقبل ہوگا۔ جب ہم مریں گے ہمارے لیے قبر میں بھی یہ ولد صالح کے طور پہ، جب یہ وہاں پہ بھی ہمیں اجر ملے گا۔ تو اس طریقے سے خواتین جن کے ساتھ آج ہم بہت زیادہ توحید کے معاملے میں یعنی بے اعتنائی کر رہے ہیں، کوئی ہماری کیا ہے کہ ہم عقید توحید پر کسی کو اصول ثلاثہ یاد کرا دے بچپن سے؟ کیا ہمارے پاس ہے کہ عقیدے کی اس وقت جو چاروں طرف سے ہمارے عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے، وہ کیونکہ یہ تمام ابلیسی اور شیطانی جو کارستانیاں ہے، عقیدہ خراب ہو جائے اس کے بعد جائے مسلمان، کیونکہ پھر وہ دین نہیں رہتا ہے، وہ ایک فکری ایک طرز زندگی بن جاتا ہے۔ اسی لیے دین کی شناخت ہے، دین کی پہچان ہے، دین کے محاسن میں سب سے مضبوط اگر کوئی چیز ہے وہ توحید بار تعالیٰ ہے، اور یہی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، ایمان لائے، ایمان لاتے ہیں، سب مسلمان سب ہیں، کسی کو آپ کافر ہونے کا فتویٰ دے ہی نہیں سکتے۔ جس نے کلمہ پڑھا وہ کیا ہے؟ مسلمان۔ لیکن مسلمان بننے کے بعد اپنے ایمان میں آپ ظلم کو شامل نہ کریں۔ الذین آمنوا، جو ایمان ہے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم،
اور اپنے ایمان کے ساتھ اس نے ظلم شامل نہیں کیا، ملاوٹ ظلم کی نہیں کی۔ ظلم کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یہ آیت جب نازل ہوئی تو ان کے اندر کھلبلی جیسے مچ گئی، یار ظلم ہم میں سے کون نہیں کرتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ظلم ہر ایک کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم ماشاءاللہ اللہ کی کتاب ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ آج ہم شرک کر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ظالم کھلا ہے۔ اگر یہاں دنیا میں کوئی مار دے، ایمان پہ کسی کو مارے گا وہ صرف جنت میں جائے گا، لیکن اگر آپ کفر پہ کسی کو مارتے ہیں تو یہ جہنم خالدن مخلدن فی النار ہو جائے گا، یا اسے چھوڑ دیتے ہیں شرک پہ، تو کون سا بڑا ظالم ہے یہ جو کسی کے شرک پہ راضی ہے، یا اس بیچارے کو ایک مسلمان کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں پر ایک دوسرے مسلمان کی نہیں انسان کی ذمہ داری ہے اس کو اللہ کی توحید سمجھائے، اس کو اللہ کا دین سمجھائے، اس کو اللہ تعالیٰ کی بنیادی چیزیں سمجھائے تاکہ رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کی مثالیں بہت ملیں گے انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے بھی کوشش کی اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کے ایمان پر، اسلام پر کتنا خوش ہوتے تھے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان زیادہ ہو جائے، اس لیے تاکہ ایک انسان کی جان جہنم سے بچ گئے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ اسی لیے میرے پیاروں، اسی لیے میرے بزرگوں، اسی لیے میرے نوجوانوں، اسی لیے خواتین و حضرات، جتنے بھی جو لوگ ہیں ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو سمجھیں۔ اور عقیدے کے اوپر میں دو مثالیں عورتوں کی بھی دے دوں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر گئی لیکن شرک سے راضی نہیں رہی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر ہجرت کے موقع پر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر گئے اور ابو جہل ابو بکر کے گھر میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بیٹی تھی کس کی؟ ابو بکر صدیق کی۔ اے علماء کرام، باہر ہم بڑے بڑے عالم ہیں، دعوے ہمارے گھر کے ہیں کہ بڑا موحد گھر ہے، ذرا بچوں پہ نگاہ رکھیے، بچیوں کو تیار کریے، اپنی بیوی پہ نظر رکھیے، اپنی بہنوں پر، اپنے دوسرے ماحول پر، تاکہ یہ خواتین حضرت اسماء جیسا کردار ادا کرے۔ کیسے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل آیا، کہتا ہے کہ کہاں ہے آپ کے ابو؟ ان کو پتا تھا جہاں ابو بکر ہوں گے وہاں نبی بھی ہوں گے۔ اس نے کہا مجھے پتا نہیں اس وقت کہاں ہے۔ دیکھیں تربیت کا کمال، مجھے پتا نہیں اس وقت کہاں ہے، نہ جھوٹی اور نہ انکار، مجھے پتا نہیں اس وقت۔ اور کہتے ہیں کہ اس ظالم نے اتنا زوردار تمانچہ مارا کہ حضرت اسماء کی کان کی بالیاں کٹ کر کے جھڑ گئی، اتنا زوردار تمانچہ۔ لیکن پھر بھی کیونکہ تربیت یہ تھی نا، ان کو پتا تھا نبی کو اگر کچھ پہنچے تکلیف تو وہ پورا اسلام کے اوپر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے توحید کا بہترین نمونہ بن کر کے آئے۔ صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توحید باری تعالیٰ کی اہمیت اور اس کے فضائل سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ جذبہ عطا فرمائے کہ حقیقی معنوں میں ہم توحید کے متوالے اور توحید کے ماننے والے بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ Mm-hmm.